الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ زخرف کی ابتدائی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. سورۃ زخرف مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت میں بنیادی طور پر مرکزی مضمون جو ہے وہ عقائد ہیں. عقائد پر بحث کی گئی ہے، عقیدہ توحید کو ثابت کیا گیا ہے، اور اسی طرح مشرکین مکہ کے مشرکانہ عقائد کی تردید کی گئی ہے. خاص کر مشرکین مکہ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اس کی دلائل کے ساتھ تردید کی گئی. اور دوسری بات یہ ہے، مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم ہیں، وہ ہمارا دین ٹھیک ہے، آپ کا دین ٹھیک نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے ان کو سمجھایا کہ اگر آباء و اجداد کے عقائد قطعی عقائد کے خلاف ہوں، پھر ان کی تقلید جائز نہیں ہے. تقلید تو ان کی کرنی چاہیے جن کے عقائد صحیح ہوں، جن کا کردار صحیح ہو، اعمال صحیح ہو، ان کی تقلید کرنی چاہیے. اگر آباء و اجداد کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو ان کی تقلید بھی صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر بہر صورت آپ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی آپ کے آباء و اجداد میں ہیں، اس کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو آپ کے آباء و اجداد میں شامل ہیں. آپ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہلاتے ہیں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو دین حنیف کے قائل تھے، عقیدہ توحید کے قائل تھے، شرک سے بیزار تھے، شرک کی تردید فرماتے تھے. تو آپ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں عقیدہ توحید کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ شرک کیوں نہیں چھوڑتے؟ اسی طرح ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن کریم عرب کے کسی مالدار دولت مند سردار پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو قرب ہے، مقام ہے، اس کے لیے مال و دولت معیار نہیں ہے. کہ جو آدمی مالدار ہو، امیر ہو، وہ اللہ کا مقرب ہے، اور جو غریب ہو مقرب نہیں ہے. اللہ کے ہاں تو دنیا کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت تو کافروں کو بھی دیا ہوا ہے، مشرکوں کو بھی دیا ہوا ہے، سونے چاندی بھی دیے ہوئے ہیں، باغات بھی دیے ہوئے ہیں، سب کچھ. اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں مقرب ہیں اور ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، ان کا مذہب ٹھیک ہے. مال و دولت یہ معیار نہیں ہے اللہ کے ہاں تقرب کا. عقیدہ معیار ہے، عمل معیار ہے. اسی طرح رزق کی تقسیم کا مسئلہ بیان فرمایا گیا کہ یہ اتفاقی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مستحکم نظام ہے، اس کے ذریعے یہ نظام چل رہا ہے رزق کی تقسیم کا، کس کو کتنا
ملتا ہے، کتنا ملنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے۔ اور اسی طرح ان عقائد کو سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ مختصراً بیان فرمایا گیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ بھی فرمایا گیا ہے۔ یہ سورت کا نام ہے سورت زخرف، عربی میں زخرف کہتے ہیں سونے کو۔ اس سورت زخرف کی آیت نمبر 35 میں سونے کا ذکر ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کافروں کو سونے سے مالا مال کر دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو تو قدرت حاصل ہے۔ تو چونکہ اس سورت کی ایک آیت کریمہ میں زخرف کا لفظ آیا ہے، سونے کا تذکرہ ہوا ہے، تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورت زخرف۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، بار بار آپ اس کے متعلق تفصیل سن چکے ہیں۔ والکتاب المبین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کتاب مبین کی قسم۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم اٹھائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے متعلق گواہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، حکم بیان فرما رہے ہیں، اس پر یہ کتاب مبین قرآن کریم گواہ ہے۔ والکتاب المبین، اور قسم ہے کتاب مبین کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کتاب مبین فرمایا، واضح کتاب، کھلی ہوئی کتاب، تمام عقائد کو کھول کھول کر بیان کیا ہے قرآن کریم، کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی، بالکل واضح کر دیا۔ عقید توحید کو اور شرک کو واضح کیا، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اور قرآن کریم ایسی جامع کتاب ہے، ایسی واضح کتاب ہے کہ قیامت تک ہر سوال کے جواب کا حل قرآن کریم پہ ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کے متعلق، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، زندگی کے ہر شعبے کے متعلق قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے اور واضح احکامات بیان کرتا ہے اور حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ ایسی واضح کتاب ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ اللہ تعالیٰ قادر تھے کسی دوسری زبان میں بھی قرآن کریم نازل فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی بنایا، عربی زبان میں نازل فرمایا تمہارے فائدے کے لیے، تاکہ جو براہ راست مخاطبین عرب ہے، اہل مکہ ہیں، یہ اچھی طرح سمجھ سکے۔ تو اس لحاظ سے کہ قرآن کریم کی زبان عربی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، اہل جنت کی زبان عربی ہے، تو عربی زبان تمام زبانوں پر فضیلت رکھتی ہے، اور اس لحاظ سے بھی یہ اعلیٰ اور افضل زبان ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ زبان جو ہے عربی زبان ہے، جامع ترین زبان عربی زبان۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے تاکہ تم آسانی سے سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یقیناً ہمارے پاس لوح محفوظ میں یہ موجود ہے۔ قرآن کریم یہ واضح کتاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لوح محفوظ ہے اس میں یہ موجود ہے، اس میں محفوظ ہے۔ لعلی حکیم، اور بہت بلند مرتبہ اور حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، بہت اونچی شان والی کتاب ہے، بلند مرتبہ کتاب ہے اور حکمت بھری کتاب ہے۔ تو یہ قرآن کریم پہلے سے لوح محفوظ میں موجود ہے، ازل سے موجود ہے، محفوظ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا
اور آسمان دنیا سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر موقع بموقع نازل فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف کی ابتدائی آیات میں قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے اور اس کی جامعیت کو بیان فرمایا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔